اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کو کھلا رکھا ہے۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ سبحان نہ مرے کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ وہ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، سورۃ الفاتحہ اور آیت صلاۃ تمہارے سامنے تلاوت کیے۔ اللہ پاک کی نوں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میکوں کما حق بیان کرن دی، اندے بعد اللہ تعالی دعا کو اور میکوں جو تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے۔ ایک وہ صورت ہے جیڑی صورت کو اساں تساں ہر نماز دی ہر رکعت وچ پڑھدے، لیکن این پاسے خیال کدے نہیں سے کیتا کہ این صورت وچ اللہ پاک کیا فرمیندے پے۔ این صورت کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے۔ اگر اسا این صورت دے مفہوم اور مطلب کو یاد کر گنوں، سارے ڈھیر سارے مسائل حل تھی ویسے۔ استاذ مکرم حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمیندے ہیں کہ ادھی صورت توحید ہے تے ادھی تقلید ہے۔ این صورت دا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ فاتحہ دا معنی ابتدا، آغاز، منڈ ہے۔ اور فاتحہ دا معنی کھولن والی۔ جے ویلے بھی اساں قرآن مجید کھلینوں، قرآن مجید دی ابتدا کرے نوں تا پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ ای وجہ کہ نوں ایکو فاتحہ سرے۔ عربی دے اندر بھی جے ویلے دروازہ کھلیا پیا ہوئے تے کوئی بندہ مہمان آوے او آکھے یار پتہ کرا دیکھ دروازہ کھلیا پہ کوئی بیٹھے بیٹھک دا، تو لفظ استعمال کرنے فتح الباب، دروازہ کھلیا پہ۔ جے ویلے بھی قرآن مجید دا گتا کھلے سوں پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے۔ قرآن مجید دا اے اصول ہے کہ جے ویلے قرآن مجید دی تلاوت کرو انکنوں پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھو۔
اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سے فرمایا جے ویلے تساں قرآن پڑھن کا ارادہ کرو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے کرو۔ یہ واسطے یہ شریعت دا مسئلہ ہے، اگر تساں قرآن تو علاوہ کوئی دعا، التحیات، ثنا پڑھن چاہو ہوں تو پہلے بسم اللہ پڑھتے ہو کو پڑھ سکتے ہو، لیکن اگر تساں قرآن کی کوئی آیت پڑھن چاہو تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازمی پڑھنا۔ یہ وجہ ہے کہ اگر اساں نماز امام دے پچھو پڑھ دے پیوں مقتدی ہوں، ول چونکہ مقتدی قرات کوئی نہیں کرنی ہوندی، این وجہ کہ وہ اعوذ باللہ بسم اللہ نہ پڑھ سے، ثنا پڑھتے خاموش تھی سے۔ لیکن اگر بندہ امام ہے یا کلی نماز پڑھتا کھڑے پر اللہ اکبر آختے ثنا پڑھ سے، ثنا پڑھن تو بعد ہوں وہ قرات شروع کرنی ہے الحمد کے تو قرات دے شروع اعوذ باللہ بھی پڑھ سے، بسم اللہ بھی پڑھ سے۔ امام اگر بلند آواز نال قرات کرنی ہے، مغرب، عشاء اور فجر دی نماز ہے، ولو قرات بلند آواز نال شروع کی تو کرے سے الحمدللہ رب العالمین، لیکن اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ سے لازمی۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ دا فرمان ہے، مسلم تے ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان کانوا یفتتحون القراءۃ بالحمد للہ رب العالمین، اے جے قرات نماز دے اندر شروع کرے رہا تو قرات الحمدللہ رب العالمین کی شروع کرے۔ قرات کے پہلے تعوذ و تسمیہ چونکہ لازمی ہے، وہ پڑھ سے انسان ضرور لیکن آہستہ پڑھ سے۔ سیدنا عبداللہ ابن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے، انہیں دے پتر ایک جہاڑے نماز پڑھی کہ اعوذ باللہ بسم اللہ بلند آواز نال پڑھتے قرات شروع کر دی تو بعد دے اندر حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ نے پتر کو سلوایا اور سلواتے فرمایا نے کہ بیٹا ایاک والحدث، بیٹا دین دے وچ نویں گالی کنوں بچو، بدعت کنوں بچو۔ صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی سے دے پچھو بھی نماز پڑھیے، سونے ابو بکر تے عمر تے عثمان دے پچھو بھی نماز پڑھیے، میں انہیں وچوں کہیں کو نہیں سنیا کہ انہیں اعوذ باللہ بسم اللہ بلند آواز نال پڑھی ہو۔ یہ وجہ کنوں قرات الحمدللہ رب العالمین کنوں شروع کر دی، ول سورت فاتحہ تے بھی سورت دے درمیان صرف بسم اللہ پڑھنی، لیکن اگر کوئی نہ پڑھے تو گناہ نہ تھی سے نماز ہوتی تھی ویسے، لیکن پڑھن مستحب ہے۔ دوجی رکعت تیجی رکعت تے چوتھی رکعت دے شروع وچ بسم اللہ کے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے،
لیکن اعوذ باللہ صرف پہلی رکعت ہے جے ویلے قرات شروع کریں دے والی مسلم شریف دی حدیث کنوں کہ صحابی رسول حضرت انس فرمائیں کہ سونے نبی صحیح قرات الحمدللہ کنوں شروع کریں دے ان کنوں اے بھی گال معلوم تھی گئی کہ الحمدللہ رب العالمین بھی قرات ہے، اے بھی اللہ دا قرآن ہے سورۃ الفاتحہ۔ جی میں کچھ لوگ کہندے کہ فاتحہ قرآن نہیں، ایک قرات نہیں، ایک گال غلط ہے۔ قرآن شروع ہی الحمد کنو تھی نہ پہ سونے نبی صحیح اور خلفائے راشدین نماز دے اندر قرات ہی الحمدللہ کنو شروع کرے دے۔ اور جس وقت اعوذ باللہ بسم اللہ اسا پڑھ گی دی والموں تے بعد سورۃ الفاتحہ ہے کلھے تو انسان پڑھ دے، امام تو پڑھ دے، مقتدی تو خاموش رہ دے، اور اسا ہی سورۃ الفاتحہ چاہ دے کیا ٹائم مختصر ہے، میں مختصر طور پہ ہوتے ہیں تھوڑی جی تشریح عرض کرے دا۔ الحمدللہ رب العالمین اندے وچ انسان آدھے سارا تعریفاں اللہ واسطے ہیں جڑا سارے جہان دا پالن والا ہے۔ اگر اسا تسا دیکھو بعض اوقات انسان کئی خوبصورت انسان کو دے دے تو اندے حسن دی تعریف کرے دے، کئی درخت دی اچھی چھان دے دے ان دی تعریف کرے دے، کہیں کاریگر دی کاریگری دے دے ان دی تعریف کرے دے۔ اللہ فرمیدن سارے تعریفاں خدا واسطے ہیں، جبکہ دنیا ایک انسان پنجے نبی تعریفاں کرے دے بل سارے تعریفاں خدا واسطے تو نہ کیا۔ علماء کرام نے لکھے کہ نہیں سارے تعریفاں خدا واسطے ہیں، کیونکہ پھول دے اندر خوشبو دی اگر کوئی تعریف کرے دے تو وہ کو پیدا کرن والا خدا ہے۔ اگر کہیں دی کاریگری دی کوئی انسان تعریف کرے دے تو کاریگر کو عقل دیون والا خدا ہے۔ اگر کہیں دے حسن و جمال دی کوئی انسان تعریف کرے دے تو دے حسن و جمال کو پیدا کرن والا خدا ہے۔ ای وجہ کہ ہر چیز ساری کائنات اگر واحد تعریفیں دا منبع اور لائق ہے تو خدا دی ذات ہے۔ باقی ہر چیز کو فنا ہے، انسان ہے، درخت ہیں، کاریگر ہے، ان کی کاریگری ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ اگر بقا ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی دی ذات کو بقا ہے۔ الرحمن الرحیم او اللہ ساری کائنات دے اوتے رحمت کرن والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے 70 ماوے کے نوری اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق تے زیادہ پیار فرمائے۔ ول اتنا رحمان تے رحیم ذات کیویں اپنے بندے کو دوزخ سٹے سے، اے تا بندہ آپ ہے جو دوزخ دا راہ گلے دا۔ اللہ رحمان تے رحیم ہے، اگر اسا ہودی منتے چلسوں تو ساری دنیا بھی سکھی تھی سے، آخرت بھی سکھی تھی سے۔ مالک یوم الدین اللہ فرمائے وہ قیامت دے دین دا مالک۔ حالانکہ اسا تو دیکھو دنیا دے وچ بھی تا وہ مالک ہے، آخرت دا بھی وہ مالک ہے، ہر چیز دا وہ مالک ہے، ولی اللہ نے قیامت دے دین دا کیوں فرمایا؟ ان دی وجہ علماء کرام نے لکھی ہے کہ قیامت دا جہاڑا ایہو جا ہو سے کہ اتھا پیو پتر کنو جدا، پتر پیو کنو جدا، بھرا بھرا کنو جدا، جائے ملے اونی دا مالک اللہ ہے تول باقی نیہم دے راتی تے سارے جہان دا مالک بھی وہ اللہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جائے ملے بندہ اے آدھے پہلے اللہ دی تعریف کی تھی، اس وقت اللہ سے کو کیا آدھے اللہ تیری ہی عبادت کرے دو، تین کنو ہی مدد منگ دو۔ اگر انسان نماز دے انہیں دو جملے تے غور چکرے بڑا عقیدہ حال تھی وے۔
ایاک نعبد، اللہ سیاں صرف تیری ہی عبادت کرے نو۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ اکبر آختے ہاتھ باندھتے انسان قیام کرے دے، اے اللہ دی عبادت ہے۔ رکوع کرے دے، اللہ دی عبادت ہے۔ سجدہ کرے دے، اللہ دی عبادت ہے۔ نماز دے اندر اسا کیا دوں؟ اللہ صرف تیری ہی عبادت کرے دوں۔ کیا مطلب؟ اسا ایمیں ہاتھ باندھتے جی میں نماز وچ کھڑوں، کہیں قبر دے اگوں، کہیں جھنڈی دے اگوں، کہیں کنڈی دے اگوں، کہیں انسان دے اگوں ایک قیام نسے کر سکدے، کیونکہ عبادت صرف اللہ دی ہے۔ اللہ دے اگوں رکوع کرے دو، رکوع علی کار جھکنا صرف اللہ دے اگوں خاص ہے۔ اللہ تو علاوہ نہ پیو دے اگوں رکوع کر سکدے، نہ مرشد دے اگوں رکوع کر سکدے، نہ کہیں زندہ دے اگوں رکوع کر سکدے، نہ کہیں میت دے اگوں رکوع کر سکدے۔ سجدہ کرے نو، سجدہ نہ کہیں قبر تے تھی سکدے، نہ زندہ انسان دے اگوں تھی سکدے، نہ بادشاہ دے اگوں تھی سکدے۔ اے چیزاں خاص ہیں اللہ واسطے، اور انسان نماز اللہ کو آدھے اللہ تیری عبادت کرے نو۔ جے ویلے نماز تو اٹھی تے کہیں قبر دے اگوں، کہیں چنڈی دے اگوں، کہیں کنڈی دے اگوں، کہیں پیر و مرشد دے اگوں وینتے رکوع تے سجدہ کرے سے، نماز دے وچ ای آکھے دی خلاف ورزی کرے سے کہ نماز اتنا دے میں اللہ تیری عبادت کرنا، باہر وینتے رکوع سجدہ بے کو کرے دے۔ ایاک نستعین، اللہ صرف تائیں کنو ہی مدد مگدا۔ نماز چاہتے سورت فاتحہ ہر رکعت چاہتے بار وقت کہتے یا علی مدد، یا غوث مدد، یا مولوی مدد۔ نماز چاہتے ایاک نستعین، اللہ صرف تائیں کنو ہی مدد مگدا۔ میرے دکھے سکھے دکھے نہ مالک تو ہی، سکھے نہ مالک تو ہی، دکھ ٹالن والا تو ہی، سکھ دیون والا تو ہی، پتر دیون والا تو ہی، دھی دیون والا تو ہی، میری مشکل ہے حل کرن والا تو ہی، مدد کرن والا تو ہی۔ نماز پڑھ دو ایاک نستعین، اللہ صرف تائیں کنو ہی مدد مگدا، تو ہی میری مدد کر۔ ایک صحابی ہے نبی سے مسجد باروں آتے اپنی سواری بدھی نے ولائن نماز پڑھی، نماز سے پڑھنے بعد جو ویدن وہ سواری کوئی چوری تھی والوں دے بعد اسے ہی کھڑتے دعا مانگے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے میں ہون آیا، عبادت میں کی ہے، مدد کرن والی تو ذات تیری ہے، میں عبادت کرتے آیا ہوں میری مدد فرما۔ اتنی وہ لمبی دیر دعا کی اکھی کنو ہنجو نکتن، ایک ہاتھ کنو ٹنڈا آدمی ان دی سواری پکڑ کے ہوں دے آپ دے حوالے کی۔ سبحان اللہ، ایوہ سے اللہ فرمائے دے عبادت تو میری کر، مدد تیری ہر کامت میں آپ کرے۔ سبحان اللہ، اہدنا الصراط المستقیم، اندھے میں انسان دعا مانگے اللہ میں کو صراط مستقیم دے رستے تے چلا۔ صراط مستقیم کیا کو کہنا؟ ایو جی سڑک، ایو جا رستہ جہنے ہوتے کوئی جگہ تروٹی نہ پئی ہوئے، دھکا نہ ہوئے، کوئی جا اونچی نہ ہوئے، سپیڈ بریکر نہ ہوئے، بالکل سیدھی سونی جا ہو سڑک ہوئے۔ اللہ سیاں یہ رستہ سیدھا کہندا ہے، اللہ فرمائے انہیں لوگیں دا اگر تے سیدھا رستہ دیکھ رہے ہیں، انہیں لوگیں دی راہ تلاش کر جہنے ہوتے میں انعام کی۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ فرمائے میں نبیین تے انعام کیتے، صدیقین تے انعام کیتے، شہداء تے انعام کیتے، نیک لوگے تے انعام کیتے۔ اگر تو بھی سیدھا رستہ دیکھن چاہنی، سیدھے رستے تے چلن چاہنی، والنبیین والے رستے تے چل، صدیقین والے رستے تے چل، شہداء والے رستے تے چل، نیک لوگے دے رستے تے چل، ول تو صراط مستقیم تے چل رہے۔ اللہ نے اے نہیں فرمایا صراط القرآن کہ قرآن کا رستہ سیدھا ہے میں ادھر تے چلو۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا صراط الرسول، رسول کا رستہ سیدھا ہے میں ادھر تے آپ پڑھو، آپ دیکھو، آپ چلو۔ اللہ فرمائے قرآن دا رستہ بھی سیدھا، رسول دا رستہ بھی سیدھا، لیکن اگر تسا سیدھے رستے تے چلن چاہ دو، میرے نبی دی حدیث پڑھو، میرے صدیقین صحابہ دا رستہ پڑھو،
میرے شہداء دا رستہ پڑھو تے نیک لوگ جی میں قرآن و حدیث کو سمجھا کے منہ سمجھو. سبحان اللہ. اپنی منمانی تے اپنی مرضی نہ کرو. جی میں علماء تو حق کو سمجھاویں منہ سمجھو. انعم اللہ علیہم من النبیین. علامہ اقبال ایک بہت بڑا شاعر ہے، حکیم. وہ لکھ دے کورس تو لفظ سکھاتے ہیں مگر آدمی آدمی بناتے ہیں. کورس پڑھن نال تو صرف انسان کو لفظ سکھے دے، آدمی آدمی بنے دے. یہ وجہ کہ نساکو علماء دے طریقے دے مطابق جی میں انہیں قرآن و حدیث سمجھایا ساؤں سمجھو. اسا اپنا عالم انٹرنیٹ کو سمجھ کی دے، گوگل کو سمجھ کی دے. یوٹیوب تے جڑا پٹکی پاتی بیٹھے ہو انجینئر دے نال پروفیسر دے نال ڈاکٹر دے نال اساؤں ہر چیز سمجھ کی دی. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اللہ انہیں لوگوں کا رستہ چلا جنہیں جو تے انعام کیتے. انہیں لوگوں کے رستے تے نہ چلاویں جنہیں تے تیرا غصہ اور ناراضگی ہے. اے سورۃ فاتحہ دا مفہوم اسا ہر نماز دی ہر رکعت وچ پڑھ دو، لیکن جے میرے امام دے پیچھے ول نہ پڑھو. کیوں؟ امام سارا نمائندہ ہے، امام اساڑا ضامن ہے اللہ کی طرفوں. جی میں اسا کہیں سردار کہیں بادشاہ کہیں ڈی پی او ڈی سی کنے وینو اندے وچ 10 بندے ہوندے 8 بندے ہوندے، سارا متکلم تے ترجمان ایک بندہ ہوندے، اودی گال ساری جماعت دی گال ہوندی ہے. ایویں امام بھی سارا نمائندہ ہے، اودی گال اودی قرات سب جماعت دی طرفوں قرات ہے. جی میں جمعہ تو پہلے اذان دی ویندی ہے، اذان دیون والا ایکو بندہ سب دی طرفوں کافی سنت ادا تھی. ویسے جے ویلے جماعت تھی سے تکبیر آکھن والا ایکو بندہ سب دی طرفوں کافی تھی. ویسے ایویں ہی خطبہ دیون والا ایکو امام ہے، ہر کہیں کو خطبہ آکھن دی تے پڑھن دی ضرورت نہیں، سب دی طرفوں ادا تھی. ویسے ایویں ایکو امام دی قرات سب دی طرفوں ادا تھی. سبحان اللہ. بخاری شریف وچ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. جے میرے امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آکھے تسا آمین آکھو. یعنی فاتحہ پڑھن امام دی ذمہ داری لاتی ہے نبی سے، مقتدیین دے ذمہ آمین ہے. ترمذی شریف دی حدیث ہے من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب. جڑا بندہ نماز پڑھے اودے وچ نماز دے اندر فاتحہ نہ پڑھے اودی نماز نہ تھی سے الا ان یکون وراء الامام. ہاں اگر امام دے پیچھے کھڑے تو والوں دی نماز تھی ویسے، کیونکہ امام دی پڑھی ہوئی قرات مقتدی دی پڑھی ہوئی شمار تھی ویسے. بل دوسری چیز جی میں اے مہینہ جمادی الاولی دا مہینہ ہے، اسا نبی سے دے امتی ہوں، اسا دا فرض بن دے کہ اسا نبی سے دے اوتے زیادہ کنو زیادہ درود شریف پڑھیا کرو. کم از کم سویرے بھی 100 دفعہ، شام دا بھی 100 دفعہ. سارا عقیدت ایمان ہے. نبی سے فرمایا من صلی علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ عشرہ. جڑا 10 دفعہ درود پڑھ دے اللہ، نبی سے فرمایا جڑا میرے اوتے ایک مرتبہ درود پڑھ دے اللہ اودے تے رحمت کا نازل فرمائے، 10 گناہ معاف کر دے، جنت وچ 10 درجے بلند فرمائے دے. نبی سے فرمایا جتھا میرے امتی درود پڑھن اللہ فرشتے دی جماعت دی ایک ڈیوٹی لے دے اذهبوا الى قبر عبدی. میرے ہی بندے دا درود چاہتے میرے محبوب دی روضہ انور تے پجاؤ. بل میرا محبوب کیا کرے سے یستغفر لقائلها. میرا محبوب اپنے امتی دا درود سنتے پڑھن والے واسطے بخشش دی دعا کرے سے. سدا عقیدت ایمان ہے. سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک دے اندر زندہ موجود ہے. جیڑا شخص اتوں درود و سلام پڑھ دے وہ فرشتے چاہتے پہنچے دے. جڑا نبی سی کی قبر انور تے بنتے درود و سلام پڑھ دے آپ کو درود ہے. بے شک حضرت ابو یعلا دی حدیث ہے، حضرت انس فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اللہ دا ہر نبی اپنی قبر دے اندر زندہ ہے، نماز بھی ادا کرے دے. مسلم شریف دی حدیث ہے نبی سونے فرمایا مررت بقبر موسیٰ. میں معراج تے ویدا پیا ہم میں موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے نال ٹپیا. ڈٹھم موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر دے وچ کھڑ کے نماز ادا پہ فرمے دے ہن. نسائی شریف دی حدیث ہے میرے نبی فرمائے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض
یبلغونی من امتی السلام، اللہ نے زمین دے اوتے چلن پھرن والے فرشتے مقرر کر دیتے، جتنا بھی میرا امتی درود و سلام پڑھ دے وہ چاہتے میری روز انور تے میں کنے پہنچے دیں، میں سلام دا جواب دینا۔ ابو داؤد تے ابن ماجہ دی حدیث ہے، نبی فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، میرے اوتے جمعہ والے دہاڑے زیادہ درود پڑھا کرو۔ کئی نے سوال کیتے سی تواڈی وفات تو بعد بھی تواڈے اوتے زیادہ درود پڑھو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ہاں میرے اوتے جمعہ والے دہاڑے زیادہ درود پڑھا کرو۔ شاید تسا سمجھدے پیو کہ مرن تو بعد جویں عام انسان گل تے سڑ ویندے ایویں نبی بھی شاید زندہ نہیں ہوندا اپنی قبر دے اندر۔ آپ نے فرمایا لوگو ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین دے اوتے حرام کر دیتے وہ نبی دے جسم کو کھاوے، اللہ دا ہر نبی اپنی قبر دے اندر زندہ موجود ہو۔ سبحان اللہ۔ آخری گا حضرت مولانا حسین احمد بدری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ حدیث پڑھے تھے بیٹھے نبی سے روزہ مبارک سامنے آ، ایک آدمی کھڑا تھی گئے آخر لگے حضرت یہ کی میں تھی سکتے اصل دنیا میں چھوڑو ایک کالی کوٹھی ہے کہیں بندے کو جینے جاگ دے سہدار بندے کو اگر ٹھک چھوڑو تو سا مجید میں دے وہی مر میں دے تو سا تو قبر دے اندر نبی زندہ ہے کی میں زندہ تھی سکتے؟ حضرت بدری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے بیٹا تو اپنی ماں دے پیٹ وچ کتنا زندگی گزارا ہے؟ وہ آخر لگے سی ماں دے پیٹ وچ تو میں 9 مہینے گزارا ہے۔ آپ نے فرمایا 4 مہینے انسان دا بچہ ماں دے پیٹ وچ بڑھدا رہے تے ہاتھ بنے پیر بنے اکھ بنیا کان بنیا نک بنیا 4 مہینے جے تھینے نو دے اندر روح پے گئی ہن وہ جیدا جاگدا انسان بن دے او کو پانی دی ضرورت خوراک دی ضرورت کھاون دی ضرورت ہوا دی ضرورت تائیں 5واں مہینہ گزارے 6واں گزاری 7واں گزاری 8واں گزاری 9واں گزاری یہ 5 مہینے بعد پیٹ تیرا سا نہیں پوچھا تو آج قبر دے وچ نبی دی زندگی دے حیات دا سوال کرے گی تیرا کیوں نہیں صاحب مجھا تو کیوں 5 مہینے گزارے ماں دے پیٹ آخر لگا ہوتا اللہ دی قدرت ہے اللہ دا اصول ہے ماں دے پیٹ دے اندر سا نہیں پوچھانے دا تانا حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جیڑا اللہ ماں دے پیٹ بچے دا سا نہیں پوچھانے دا وہ اللہ نے میرے محبوب کو بھی روضہ مبارک دے اندر حیات عطا فرمایا۔ بلا کرنے لگا سی اچھا یہ دسو نبی سے عمر کتنا ہے؟ وہ آخر لگا شاید یہ جو آدم ہون زندہ ہے 1400 سال عمر ہے آدھے آدم 63 سال عمر ہے آپ نے نبی سے عمر 63 سال ہے وہ کہتے 1400 سال عمر ہونی چاہیے فرمایا تیری کتنا عمر ہے؟ آگے سے میری عمر ہے 40 سال۔ آپ نے فرمایا وہ 5 مہینے کو شامل کی جڑی ماں دے پیٹ گزارے ہیں آگے کہنا وہ تو شامل نہیں کیتا وہ کیوں نہیں شامل کیتا آگے سے ماں دے پیٹ والی جڑی عمر ہے وہ دنیا دی عمر وچ نہیں گنی دی۔ آپ نے فرمایا جڑی قبر والی عمر ہے وہ بھی دنیا والی عمر دے نال نہیں گنی دی۔ این واسطے دھوکے نبی سے کنو جدا کرنا نبی سے کنو دور کرنا بس ان کا فوت تھی کہ نہ سننے کیا وجن دی کیا ضرورت ہے پیچھے تعلق تھی کہ ختم الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون اللہ دا ہر نبی اپنی قبر مبارک دے اندر زندہ موجود ہے اللہ دے تمام انبیاء کرام زندہ حیات موجود ہیں اتو درود پڑھو فرشتے چاہتے پہنچے دیں اور جمعہ والے جانے خاص طور پر زیادہ درود پڑھا کرو اور اما عائشہ فرمایا جمعے والے جانے ایک ٹائم کی ہو جائے انہیں اندر انسان جیڑی دعا کرے قبول تھی گئی۔ اما عائشہ کو پوچھا گیا سی وہ کیڑا ٹائم ہے؟ اما عائشہ فرمایا نبی سنے میں کو دسایا عصر دے مغرب دے درمیان وہ وقت ہے این وقت کو غنیمت سمجھو انہیں اندر درود پڑھتے اللہ کو دعا منسو جیڑی دعا منسو اللہ قبول فرمائے۔ بل جمعہ والے جانے سورت کہف بھی پڑھی کرو نبی فرمایا جرا جمعہ والے جانے سورت کہف پڑھ دے اگلے جمعے تک ہر کم دے وچ اللہ پاک دے واسطے نور پیدا فرمائے۔ اللہ پاک اس سارے کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرماوے۔